बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 जुलाई बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। जो मामला है आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान बोन ऑफ कंटेंशन, वो है पीसीबी के चेयरमैन के हवाले से। चार अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। नजम सेठी हर सूरत में जो सोने की चिड़िया है वो उस पर काबिज रहना चाहते हैं, और आसिफ जरदारी अपने ही जो नूरे नज़र हैं और अपने ही फ्रंट मैन हैं, उनको पीसीबी का चेयरमैन देखना चाहते हैं। और अब ये जो लड़ाई है ये दो कदम आगे चली गई है। पीपल्स पार्टी के वजारत की जानिब से नजम सेठी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है, और नजम सेठी जो आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ ही गुफ्तगू करके और इस तरह के जो मामलात हैं उनको देख कर ही उनको ये लगता था कि शायद वो इन बड़े ओहदों पर कायम रहेंगे, लेकिन ऐसा ना हुआ और अब उनकी अपनी बारी आ गई है, उनके अपने खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और कुछ मामलात हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचे हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि आसिफ जरदारी ने सिंध में जो लोड शेडिंग है, लोड शेडिंग के खिलाफ नोटिस ले लिया है। मैं ये खबर देखी कुछ ही टाइम पहले। आप जानते हैं कि अब न्यूज़ तो देखता कोई नहीं है, तो लेकिन जियो न्यूज़ ऐसे चलते चलते राह चलते देखी, उसमें एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी। ब्रेकिंग न्यूज़ क्या थी? अच्छा, मुझे लगा जब मैंने सुना को नोटिस ले लिया तो मैंने कहा शायद कोई अदालत जाग गई हो, शायद कोई अदालत गरीब की पुरसान हाल और जिनके टैक्स के पैसों से तनख्वाह ली जाती है उनके बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शायद अदालतें जाग गई हों। फिर मुझे लगा कि नहीं, अदालतें तो छुट्टियों पर हैं, ईद की छुट्टियां मनाई जा रही हैं। तो बाद में पता चला कि वो जो नोटिस है वो आसिफ जरदारी ने लिया है। कौन? आसिफ जरदारी, जो सिर्फ एक MNA है, और मीडिया ब्रेकिंग न्यूज़ चला रहा है कि आसिफ जरदारी ने नोटिस ले लिया। किस चीज़ का नोटिस ले लिया? आसिफ जरदारी की जानिब से सिंध के शहर लाड़काना, दादू, शहदाद कोट और कंबर के मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की बंदिश का नोटिस ले लिया गया है। बिजली बंदिश का नोटिस लिया गया है, और इसका मकसद क्या है? लोड शेडिंग का बंदिश का जो मकसद क्या है कि जी सिंध के फलां इलाकों में लोड शेडिंग है और बिजली की बंदिश है, इसलिए मैं नोटिस लेता हूं कि फिल फौर वहां पर बिजली की लोड शेडिंग को ख़त्म किया जाए। आप जानते हैं कि ईद के दिन है और ये एक मुकद्दस त्यौहार है, उसके बावजूद जो लोड शेडिंग है वो ख़त्म नहीं हो सकी, और ईद के दिनों में भी लोड शेडिंग जारी है मुख्तलिफ इलाकों में। और चूँकि सिर्फ वहाँ जहाँ आपके अपनी रिश्तेदार हैं, जहाँ आपके अपने मुरीदीन हैं, जहाँ आपके अपने फॉलोअर्स हैं, आप वहाँ की हद तक आपको ख्याल आए कि जी ये इन लोगों को और तो कोई रिलीफ हमने देना नहीं है, इनके बुनियादी हकूक़ तो हमने हड़प कर गए हैं, सिंध का पैसा तो हम खा गए हैं। अब नोटिस लिया जा रहा है कि जी इन इलाकों की लोड शेडिंग को ख़त्म किया जाए। आसिफ जरदारी ने वज़ीर तवानाई सिंध को हुक्म जारी करते हुए कहा कि वफाकी सेक्रेटरी पावर से फौरी रब्ता किया जाए, लाड़काना समेत तमाम मुतासरा अजला की बिजली फौरी बहाल की जाए। आसिफ जरदारी के हुक्म पर वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख की जानिब से सेक्रेटरी पावर डिवीजन से उसी वक्त रब्ता हो गया। तर्जमान वज़ीर तवानाई सिंध के मुताबिक वज़ीर तवानाई सिंध मुतासरा जगह पर पहुँच कर खुद काम की निगरानी कर रहे हैं। शुक्र है ये नहीं हुआ कि वज़ीर तवानाई ने कहा कि मैं वहाँ जाके खुद ही बिजली बनाना शुरू कर देता हूँ। आसिफ जरदारी का हुक्म है, उनका लिया गया नोटिस है, तो अदालतों के या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नोटिस पे तो ये काम नहीं करते, तो फिर आसिफ जरदारी के नोटिस पे ही काम होगा। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख का कहना है कि CEO स्पेको समेत तमाम अफसरान और सेपको एहलकार मुतासरा जगह पर मौजूद हैं, और ट्रांसमिशन लाइन के पोल गिर जाने से तरसीली निज़ाम में खराबी आई थी। इम्तियाज़ शेख ने कहा कि तरसीली निज़ाम में खराबी से लाड़काना, दादू और दीगर अजला में जो बिजली काम में मसाइल आने की वजह से खराबी से लाड़काना, दादू और दीगर अजला में बिजली का निज़ाम मुतासर हुआ। वज़ीर तवानाई सिंध कहते हैं कि काम जारी है, उम्मीद है आज शाम तक तमाम अजला में जो लोड शेडिंग है या जो बिजली की तरसील है वो जारी कर दी जाएगी। मैं हैरान होता हूँ कि 4 दिन से बंदिश है बिजली की उन इलाकों में, और आसिफ जरदारी के नोटिस पे ही कार्रवाई की गई है, क्योंकि बाकी तो वो कीड़े मकोड़े हैं। उनके लिए ना वज़ीर तवानाई सिंध को शर्म आई कि 5 से 6 अजला हैं जहाँ पर बिजली की बंदिश है 4 दिनों से, और उसके बावजूद ना वफाकी जो वजारत तवानाई है उनकी जानिब से कोई एक्शन लिया गया, और ना ही सूबाई, क्योंकि वो तो बिलावल हाउस की
خوشنودی کے لیے کھڑے ہیں، ساری کی ساری وزارتیں وہاں کھڑی ہیں، سارے کے سارے لوگ، صفائی کی اگر ڈپارٹمنٹ ہے تو وہ بھی بلاول ہاؤس کے آس پاس کھڑا ہے، صرف وہاں صفائی ہو رہی ہے۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں جو نکاسی کے نظام کو بہتر کرنے والے جو محکمے ہیں وہ بھی بلاول ہاؤس، پوری کی پوری جو سندھ سرکار ہے وہ تو بلاول ہاؤس کے آس پاس کھڑی ہے، اور ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ غریب جو حاری ہیں وہ 4 دن سے بجلی کی بندش کا شکار ہے اور کوئی اس کے اوپر ایکشن لے۔ تو شکر ہے کہ آصف زرداری نے ایکشن لیا اور اس کی بنیاد پر یہ جو کارروائی ہے وہ آگے چلی ہے۔ دوسری جانب پی سی بی کے امور الیکشن کمیشن کے حوالے کرنے سے متعلق معاملہ چیلنج ہو گیا ہے، اور اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج ہیں انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے امور الیکشن کمیشن کے حوالے کرنے کا نوٹیفیکیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ شہری عرفان منظور نے وزارت بین الصوبائی رابطہ کی جانب سے، یہ وزارت بین الصوبائی رابطہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے، احسان مزاری ہیں وزیر، ان کی جانب سے جاری کیا گیا 20 جون کا نوٹیفیکیشن چیلنج کیا ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ پی سی بی کے معاملات الیکشن کمشنر کے حوالے کرنے کا نوٹیفیکیشن غیر قانونی قرار دیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ہیں، انہوں نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا۔ وزارت بین الصوبائی رابطہ کی جانب سے جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن میں پی سی بی کی جو مینجمنٹ کمیٹی کو مدت مکمل ہونے پر کام سے روک دیا گیا تھا، اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو معاملات ہیں وہ الیکشن کمشنر کے حوالے کر دیے تھے، جبکہ بلوچستان ہائی کورٹ نے پی سی بی چیئرمین کے لیے الیکشن روک دیے تھے، اور اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ نے بھی اور جو پشاور ہائی کورٹ ہے ان کی جانب سے بھی روک دیے گئے تھے انتخابات کو۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا احسان مزاری کا وہ نوٹیفیکیشن جس میں جو پہلی کمیٹی تھی جو نجم سیٹھی کی سربراہی میں کام کر رہی تھی اس کو روکنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا، اور ساتھ کہا گیا تھا کہ جو الیکشن کمشنر ہیں پی سی بی کے وہ معاملات کو چلائیں گے، اور جب تک انتخابات نہیں ہو جاتے، انتخابات 27 جون کو ہونے تھے اور اس پر اسٹے آرڈر جاری ہو گیا پشاور ہائی کورٹ کا، بلوچستان ہائی کورٹ کا، لاہور ہائی کورٹ کا، چونکہ نجم سیٹھی ہے، نواز شریف کا خاص آدمی ہے، تو ہر طرف سے اسٹے آرڈرز کی بھرمار ہو گئی اور ان انتخابات کو رکوا دیا گیا تھا، اور وہ جو ان کے معاملات تھے ان کو روکنے کے لیے کوشش، بنیاد پر اب یہ سارا جو معاملہ ہے وہ عدالتوں میں پہنچا ہے۔ دوسری جانب جو پی سی بی میں اقتدار کا جو معاملہ ہے، اور پی سی بی میں اقتدار کی لڑائی کی وجہ سے بہت سے اہم معاملات ہیں کرکٹ کے جس میں جو چیزیں ہیں وہ ہوا میں معلق ہو چکی ہیں۔ پی سی بی میں اقتدار کے ورلڈ کپ نے کرکٹ کے اہم معاملات کو ہوا میں معلق کر دیا ہے۔ نجم سیٹھی بظاہر چیئرمین کی دوڑ سے باہر ہو چکے ہیں، مگر ان کے قریبی افراد کی جانب سے عدالتی کیسز کچھ اور ہی کہانی سنا رہے ہیں، اور ممکنہ سربراہ ذکا اشرف فی الحال دفاعی پوزیشن پر ہیں، عہدہ سنبھالنے کے بعد وہ کوئی قدم اٹھا سکیں گے یا نہیں۔ الیکشن کمشنر ہیں احمد شہزادہ فاروق رانا، ان دنوں قائم مقام چیئرمین ہیں، مگر وہ بڑے فیصلے کرنے کے مجاز نہیں ہیں، اور وہ صرف روزمرہ امور کو ہی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر معاملے نے طول پکڑا تو 10 جولائی کو ڈربن میں آئی سی سی میٹنگ میں نمائندگی کا بھی مسئلہ پیش آ سکتا ہے، اور اس میں آمدنی کے حصے سمیت کئی اہم معاملات پر فیصلے ہونے ہیں، اور انہوں نے اتنے اہم جو ایک بین الاقوامی ہمارے ایونٹس ہونے ہیں، 10 جولائی کو جو آئی سی سی ورلڈ کپ کے حوالے سے میٹنگز ہونی ہیں، اس میں چیئرمین پی سی بی نے شریک ہونا ہے، وہاں پر یہ ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ کس ملک کو آمدنی کا کتنا حصہ دیا جائے گا، اور وہاں کون، چونکہ یہ سونے کی چڑیا ہے، یہ جو لڑائی ہے یہ کوئی عام لڑائی نہیں ہے، یہ سونے کی چڑیا ہے جس پر یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے خلاف اس حد تک چلے گئے ہیں کہ اتحاد اپنا قربان کرنے کو، حکومتی اتحاد قربان کرنے کو تیار ہو گئے، لیکن چیئرمین پی سی بی کا عہدہ، یہ تو عمران خان تھے جو اس نے ایک پروفیشنل جو ہے وہ رمیز راجہ جیسے لوگوں کو باغ دوڑ سنبھال دی تھی، اپنے کسی خاص پی ٹی آئی کے رہنما کو نہیں دی تھی، اس وجہ سے کہ پروفیشنل لوگ ہیں وہ اپنا کام کریں، پاکستان کی کرکٹ کو بہتر کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کو پچھلے 3 سالوں میں کرکٹ کے میدان میں کتنی عزت ملی، اور اب انہوں نے پورا نظام تباہی کی طرف لے گئے۔ نگران وزیر اطلاعات عامر میر، جو حامد میر کا بھائی ہے، جو حامد میر صبح و شام آصف زرداری اور بلاول زرداری کے گن گاتا ہے، عامر میر کا کہنا ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے آصف زرداری کو نجم سیٹھی کے حوالے سے کوئی سفارش نہیں کی۔ ان پر الزام یہ تھا
کہ جی جو محسن نقوی ہے وہ نجم سیٹھی کی سفارش کر رہا ہے۔ عامر میر نے اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے کہا کہ یہ خبر بالکل بے بنیاد اور جھوٹ کا پلندہ ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے آصف زرداری کو نجم سیٹھی کے حوالے سے کوئی سفارش نہیں کی۔ انہوں نے کہا محسن نقوی چونکہ حج پر گئے ہوئے تھے اور نجم سیٹھی کو چیئرمین پی سی بی برقرار رکھنے کے لیے کوئی سفارش نہیں کی گئی۔ دوسری جانب نجم سیٹھی کے خاندانی ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق چیئرمین پی سی بی نجم سیٹھی دبئی نہیں گئے تھے، اور جب وہ دبئی گئے ہی نہیں تو ان کی ملاقات نہیں ہوئی، اور ساتھ یہ کہا گیا تھا کہ وہ تو لنڈن ہیں، جو نجم سیٹھی ہیں وہ لنڈن کیونکہ ان کے نواز شریف تو دبئی بیٹھے ہیں، لنڈن وہ کس سے ملنے گئے ہوئے ہیں، اور کیا وہاں بیٹھ کر جو شریف خاندان کے حسن نواز، حسین نواز ہیں یا سلمان شہباز ہیں ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے ہیں، کس مقصد کے لیے گئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ یہ معاملات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن نگران حکومت اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے اور اس کے اوپر خاموش ہے، تو الیکشن کمیشن خاموش ہے کہ نگران حکومت کون ہوتی ہے ایسے معاملات میں دخل اندازی دینے والی یا ایسے معاملات پر بیان جاری کرنے والی۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی کی جو بین الصوبائی وزارت ہے احسان مزاری کی، انہوں نے گزشتہ 6 ماہ کے معاملات کا آڈٹ کرانے کا فیصلہ کرتے ہوئے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو خط لکھا ہے۔ وزارت نے یہ بیسیکلی وزارت ہے آصف زرداری کی، اٹارنی جنرل آفس سے گزشتہ 6 ماہ کا پی سی بی کا خصوصی آڈٹ کرنے کی درخواست کی ہے، جس کے دوران نجم سیٹھی بورڈ کی عبوری انتظامی کمیٹی کے سربراہ تھے۔ خط میں پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر سیکرٹری وزارت بین صوبائی رابطہ نے 22 دسمبر 2022 سے 20 جون 2023 کے درمیان عارضی انتظامی کمیٹی کی مدت کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کے معاملات کے لیے خصوصی آڈٹ کا اہتمام کرنے کا کہا گیا ہے۔ یہ پورا لمبا چوڑا خط ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ کس طریقے سے برقرار رکھنی ہے اور چیزوں کو کیسے درست رکھنے میں۔ خط میں یہ کہا گیا ہے کہ ڈائریکٹر جنرل آڈٹ وفاقی حکومت کو ہدایت کی جائے کہ وہ 22 دسمبر 2022 سے 20 جون 2023 کے عرصے کے بلا تاخیر پی سی بی بشمول پی ایس ایل 8 کا خصوصی آڈٹ کروایا جائے۔ وہ نجم سیٹھی جو عمران خان کے خلاف صبح و شام بولتے نہیں تھکتے، ان کے اپنے خلاف جو توشہ خانہ کے اوپر بات کرتے تھے، اپنے خلاف آڈٹ شروع ہو گیا ہے اور اپنے خلاف انکوائری شروع کر دی گئی ہے، اور انشاءاللہ چیزیں سامنے آئیں گی اور پتہ چلے گا کہ عمران خان کے 3.5 سال کتنے صاف شفاف تھے، جس میں سوائے توشہ خانہ کے یا ممنوعہ پھڑنے کی کوئی ان کے پاس کیس نہ نکلا، اور کس طریقے سے انہوں نے اس 1.5 سال کا جو سیٹ اپ تھا رجیم چینج آپریشن کے بعد ملک کو تباہ و برباد کیا ہے، اور کرپشن کی نئی داستانیں نگران حکومتوں نے بھی اور وفاقی حکومت نے رقم کی ہیں۔ انشاءاللہ یہ چیزیں قوم کو پہلے بھی اندازہ ہے اور چیزیں کھل کر کچھ دنوں تک سامنے آنے والی ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔